کہ طالب علم کو لڑائی جھگڑوں سے، خواہ وہ عام زندگی کے ہوں، عام مجالس میں ہوں، خواہ وہ علمی میدان کے ہوں، ان سے اعراض کرنا چاہیے، ان سے دور رہ کے اپنے علم پر فوکس کرنا چاہیے۔ وہ پھڈوں میں جب پڑ جاتا ہے تو اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنا بہت سارا وقت برباد کر دیتا ہے۔ اور ہم نے بہت سارے طلباء کو ایسے دیکھا ہے جو بڑے ذہین تھے، بڑے شاندار تھے، بڑے خوش فہم تھے، اور بہت کچھ وہ دین میں حاصل کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ ان کھڈوں میں، بحثوں میں، چونچے لڑانے میں پڑ گئے، یہ شہوت ان کے منہ کو لگ گئی، تو ایسا نشہ کہ چھوٹتا نہیں۔ آج اس کو پکڑ لیا، کل اس کو پکڑ لیا، آج اس پہ رد کر دیا، کل اس پہ رد کر دیا، جس سے مناظرہ ہے آج اس سے مناظرہ ہے، اور وہ پھر ایک مزاج بن جاتا ہے طالب علم کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، اور رد عمل کا، جواب کا۔ وہ کبھی بھی صحت مند علمی کام نہیں کرتا وہ بندہ۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو رد کرنا یہ بہت عظیم و شان کام ہے۔ یہاں اس کا استخفاف یا یعنی گمراہوں پر رد کرنا، اس کو کمتر بنانا مقصود نہیں ہے۔ یہ بات شاید اس کتاب میں آگے آ جائے یا نہ بھی آئے، تو بہر اہل بدعت پر، گمراہوں پر رد کرنا یہ علماء کا فریضہ ہے، یہ ایک الگ بالکل باب ہے۔ یہاں پر ہمارا مقصود یہ ہے کہ یعنی اس کو طالب علم اپنے طلب علم کے ایام میں مشغلہ بنا لے۔ یہ مشغلہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مناظرہ اور ردود کا جو مشغلہ ہے۔ فرماتے ہیں تصون من اللغط والحیشات، طالب علم کو چاہیے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو لغت، لغت کا معنی یعنی آوازوں کا گڑمڑ ہو جانا آپس میں، والحیشات اور حیشات سے، فإن الغلط تحت اللغط، ٹھیک ہے، یہ یعنی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بھی باتیں گڑبڑ ہوتی ہیں، جو بھی لغط ہوتا ہے تو اس سے کیا برآمد ہوتا ہے؟ غلطی۔ یعنی بہت ساری گڑبڑ باتیں، 10 12 باتیں آپ اکٹھی سنیں گے تو آپ اس میں جو نتیجہ نکالیں گے وہ غلط ہوگا ہمیشہ۔ تو انسان جو پھڈوں سے، مناظروں سے جو نتیجہ نکالتا ہے نا، عام طور پہ اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، 10 لوگوں کی بات اکٹھی سن لیا، اب اس میں سے نتیجہ نکالنے بیٹھا ہے تو غلطی کرے گا۔ اس کی بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ استاد کے پاس جائے، اس کے پاس کتاب کھولے، مسئلہ سمجھے، اچھی طرح مذاکرہ کرے اپنے ساتھی کے ساتھ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے طلب علم کا، علم حاصل کرنے کا۔ کہتے ہیں وہذا ینافی ادب الطلبی، اور یہ بات طلب کے یعنی علم حاصل کرنے کے منافی ہے۔ کیا بات؟ کہ انسان جو ہے نا وہ لغت کے ذریعے اور حیشات کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم جو ہوتا ہے نا، جو حامل قرآن ہوتا ہے، یعنی قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے جب لوگ بول رہے ہوں، جب لوگ کسی مسئلے میں دھڑا دھڑ رائے دے رہے ہو نا، میری رائے یہ ہے، میری ناقص رائے یہ ہے، امریکہ کو ایسے کرنا چاہیے، اسرائیل کو یہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو یوں کرنا چاہیے، تو یہ جب لوگ دھڑ دھڑ بول رہے ہو نا، میری رائے میری رائے کر رہے ہو، حامل قرآن اپنی خاموشی سے، اپنے سکوت سے پہچانا جاتا ہے۔ لوگوں کے مفاہیم بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگ بڑے نام سے کہتے ہیں علم چھپانا کہاں پہ آیا ہے، قرآن مجید میں تو ہے کہ علم نہیں چھپانا چاہیے، حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے سیدھے سے۔ علم شرعی جو آسمانی علم ہے، اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے اور ایران کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بات پھر یعنی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات کیا ہے کہ طالب علم اپنی زبان کو روکنے والا ہوتا ہے۔ عام جو مسائل چل رہے ہیں، پھڈے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہی کچھ آپ پڑھتے رہیں، اور وہی کچھ آپ اپنی مجالس میں ذکر کرتے رہیں، یہ طالب علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کام ایک صحافی بھی کر سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک صحافی ہے، ایک تجزیہ نگار ہے، ایک عالم نگار ہے، یہ کام تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے خبر نکالی، یہاں سے خبر نکالی، اس پہ تبصرہ کر دیا۔ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آپ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کی مراد، اس کو پہنچنا اور امت تک وہ بات پہنچانی ہے۔ آپ اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں۔ اللہ کی بات آپ نے آگے پہنچانی ہے، آپ پر یہ امانت ہے۔ آپ بھی اگر عام لوگوں کی طرح پھڈوں میں اور ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو آپ اپنے علم کا بہت زیادہ نقصان کر لیں گے۔